مقبول جہاں میں ہو دعوت اسلامی صدقہ تجھے اے رب غفار مدینے کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلى آلك واصحابك یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلى آلك واصحابك یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھو، بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے گناہوں کے لیے مغفرت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبوا الی اللہ استغفر اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج انشاءاللہ عز و جل ہم حیا سے متعلق سنیں گے کہ آج ہمارے معاشرے میں گناہوں کی کثرت کی ایک بہت بڑی وجہ بے حیائی بھی ہے۔ فی زمانہ کوئی بھی اپنے آپ کو بے حیا نہیں کہے گا، چاہے وہ عورت ہو کہ مرد، سب اپنے آپ کو نیک اور اچھا ہی سمجھتے ہیں۔ بعض اوقات ظاہر میں، بعض اوقات چھپ کر بہت سارے ایسے گناہ بندہ کر جاتا ہے جو بے حیائی کے زمرے میں آتے ہیں۔ آئیے بیان سنتے ہیں کہ واقعی ہم با حیا ہیں کہ بے حیا، شرم والے ہیں، شرمیلے ہیں کہ بے شرم ہیں۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور محترم اسلامی بھائیوں اور پردے میں رہ کر سننے والے اسلامی بہنوں اور مدنی چینل کے ناظرین، حیا کے جو معنی ہیں وہ یہ ہیں کہ عیب لگائے جانے کے خوف سے جھینپنا، عیب لگائے جانے کے خوف سے جھینپنا۔ اس سے مراد وہ وصف ہے جو ان چیزوں سے روک دے جو اللہ تعالی اور مخلوق کے نزدیک ناپسندیدہ ہوں۔ لوگوں سے شرما کر کسی ایسے کام سے رک جانا جو ان کے نزدیک اچھا نہ ہو، مخلوق سے حیا کہلاتا ہے۔ یہ بھی اچھی بات ہے کہ عام لوگوں سے حیا کرنا دنیاوی برائیوں سے بچائے گا، اور علماء و صلحاء سے حیا کرنا دینی برائیوں سے باز رکھے گا۔ مگر حیا کے اچھا ہونے کے لیے ضروری ہے کہ مخلوق سے شرمانے میں خالق عز و جل کی نافرمانی نہ ہوتی ہو، یعنی مخلوق سے شرمانے میں اللہ تعالی کی نافرمانی نہ ہوتی ہو، اور نہ کسی کے حقوق کی ادائیگی میں وہ حیا رکاوٹ بن رہی ہو۔ اللہ تعالی سے حیا یہ ہے کہ اس کی ہیبت و جلال اور اس کا خوف دل میں بٹھائے، اور ہر اس کام سے بچے جس سے اس کی ناراضی کا اندیشہ ہو۔ حضرت سیدنا شہاب الدین سہروردی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اللہ عز و جل کے عظمت و جلال کی تعظیم کے لیے روح کو جھکانا حیا ہے، اور اسی قسم سے
حضرت سیدنا اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام کی حیا ہے، جیسا کہ وارد ہوا کہ وہ اللہ تعالی کی حیا کی وجہ سے اپنے پروں سے خود کو چھپائے ہوئے ہیں. یعنی سیدنا اسرافیل علیہ السلام یہ فرشتے ہیں، معصوم ہیں. تمام انبیاء کرام علیہ السلام بھی معصوم ہوتے ہیں، فرشتے بھی معصوم ہوتے ہیں، یعنی گناہوں سے پاک. اور کس قدر اللہ تعالی سے یہ حیا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی سے حیا کی وجہ سے اپنے آپ کو اپنے پروں سے چھپا لیا، چھپائے ہوئے ہیں. کاش ان کے صدقے ہمیں بھی حیا نصیب ہو جائے. میرے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنیں غور کریں، مدنی چینل کے ناظرین غور کریں. کیا ہمارے اندر بھی حیا ہے کہ نہیں؟ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی حیا بھی اسی قسم سے ہے. جیسا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے، میں بند کمرے میں غسل کرتا ہوں تو اللہ عز و جل سے حیا کی وجہ سے سمٹ جاتا ہوں. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حیا ایمان سے ہے، اور عثمان رضی اللہ تعالی عنہ میری امت میں سب سے بڑھ کر حیا کرنے والے ہیں. یا الہی دے ہمیں بھی دولت شرم و حیا، یا الہی دے ہمیں بھی دولت شرم و حیا، حضرت عثمان غنی با حیا کے واسطے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبوا الی اللہ استغفر اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حیا کی دو قسمیں. فقیہ ابو لیث سمرقندی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں حیا کی دو قسمیں ہیں. ایک یہ کہ لوگوں کے معاملے میں حیا، دوسرا یہ کہ اللہ عز و جل کے معاملے میں حیا. لوگوں کے معاملے میں حیا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تو اپنی نظر کو حرام کردہ اشیاء سے بچا. لوگوں کے معاملے میں حیا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تو اپنی نظر کو حرام کردہ اشیاء سے بچا. اور اللہ عز و جل کے معاملے میں حیا کرنے سے مراد یہ ہے کہ تو اس کی نعمت کو پہچان اور اس کی نافرمانی کرنے سے حیا کر. فطری و شرعی اعتبار سے بھی حیا کی تقسیم کی گئی ہے. فطری حیا وہ ہے جسے اللہ تعالی نے ہر جان میں پیدا فرمایا ہے، اور یہ پیدائشی طور پر ہر شخص میں ہوتی ہے، فطری حیا. اور شرعی حیا یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالی کی نعمتوں اور اپنی کوتاہیوں پر غور کر کے نادم و شرمندہ ہو، اور اس شرمندگی اور اللہ تعالی کے خوف کی بنا پر آئندہ گناہوں سے بچنے اور نیکیاں کرنے کی کوشش کرے. علماء فرماتے ہیں حیا ایک ایسا خلق ہے جو برے کام چھوڑنے پر ابھارے اور حقدار کے حق میں کمی کرنے سے روکے. حیا کے احکام بھی میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم عالیہ نے اپنے اس رسالے میں تحریر فرمائے ہیں کہ حیا کے احکام کیا ہیں. آپ فرماتے ہیں حیا کبھی فرض و واجب ہوتی ہے، جیسے کسی حرام و ناجائز کام سے حیا کرنا، کبھی مستحب جیسے مکروہ تنزیہی سے بچنے میں حیا، اور کبھی مباح یعنی کرنا نہ کرنا یکساں جیسے کسی مباح شرعی کے کرنے سے حیا. میرے میٹھے میٹھے اور محترم اسلامی بھائیوں اور پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں اور میرے مدنی چینل کے ناظرین، غور فرمائیے کہ حیا کی نشو و نما میں ماحول اور تربیت کا بہت عمل دخل ہے. حیادار ماحول میسر آنے کی صورت میں حیا کو خوب نکھار ملتا ہے، جبکہ بے حیا لوگوں کی صحبت قلب و نگاہ کی پاکیزگی سلب کر کے بے شرم کر دیتی ہے.
اور بندہ بے شمار غیر اخلاقی اور ناجائز کاموں میں مبتلا ہو جاتا ہے، اس لیے کہ حیا ہی تو تھی جو برائیوں اور گناہوں سے روکتی تھی، جب حیا ہی نہ رہی تو اب برائی سے کون روکے؟ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بدنامی کے خوف سے شرما کر برائیاں نہیں کرتے، مگر جنہیں نیک نامی اور بدنامی کی پرواہ نہیں ہوتی، ایسے بے حیا لوگ ہر گناہ کر گزرتے، اخلاقیات کی حدود توڑ کر بد اخلاقی کے میدان میں اتر آتے اور انسانیت سے گرے ہوئے کام کرنے میں بھی ننگو عار محسوس نہیں کرتے۔ اسلام میں حیا کو بہت اہمیت دی گئی ہے، چنانچہ حدیث شریف میں ہے، بے شک ہر دین کا ایک خلق ہے اور اسلام کا خلق حیا ہے، یعنی ہر امت کی کوئی نہ کوئی خاص خصلت ہوتی ہے جو دیگر خصلتوں پر غالب ہوتی ہے، اور اسلام کی وہ خصلت حیا ہے، اس لیے کہ حیا ایک ایسا خلق ہے جو اخلاقی اچھائیوں کی تکمیل، ایمان کی مضبوطی کا باعث اور اس کی علامات میں سے ہے۔ چنانچہ صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان کے 70 سے زائد شعبے یعنی علامات ہیں اور حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ ایک اور حدیث شریف میں ہے حیا ایمان سے ہے، ایک اور حدیث شریف میں ہے کہ حیا ایمان سے ہے، حیا ایمان سے ہے، یعنی جس طرح ایمان مومن کو کفر کے ارتکاب سے روکتا ہے، اسی طرح حیا با حیا کو نافرمانیوں سے بچاتی ہے، یوں مجازن اسے ایمان سے فرمایا گیا، جس کی مزید وضاحت و تائید حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی اس روایت سے ہوتی ہے، بے شک حیا اور ایمان دونوں آپس میں ملے ہوئے ہیں، جب ایک اٹھ جائے تو دوسرا بھی اٹھا لیا جاتا ہے۔ بے شک حیا اور ایمان دونوں آپس میں ملے ہوئے ہیں، تو جب ایک اٹھ جائے تو دوسرا بھی اٹھا لیا جاتا ہے۔ غور کرنا چاہیے کہ ہمارے اندر حیا کتنی ہے۔ ہر چیز میں انسان کی حیا ہونا چاہیے، انسان کی آنکھوں میں حیا ہو، اس کی زبان میں حیا ہو، اس کے کانوں میں حیا ہو، اس کے دل کے اندر حیا ہو، اس کی سوچ کے اندر حیا ہو، اس کی باتوں کے اندر حیا ہو، اس کے انداز کے اندر حیا ہو۔ کیا ہماری آنکھوں میں حیا ہے؟ کیا ہماری زبان میں حیا ہے؟ کیا ہمارے کانوں میں حیا ہے؟ دل میں حیا، سوچ میں حیا، ہماری باتوں میں حیا ہے؟ جب ہم غور کریں گے تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہماری آنکھیں کیا کچھ دیکھتی ہیں، کیا کچھ بے حیائی کے مناظر دیکھتی ہیں۔ شریعت نے جن جن کو دیکھنے کا منع کیا، ہماری آنکھیں انہیں دیکھتی ہیں۔ جن جن چیزوں کو سننے کا شریعت نے منع کیا، ہمارے کان وہ سنتے ہیں۔ جن جن چیزوں کو شریعت نے بولنے کا منع کیا، ہماری زبان وہ بولتی ہے۔ دل میں گندے گندے خیالات، گندے گندے وسوسے، سوچ میں گندی گندی باتیں، بے حیائی کی باتیں۔ آج ہمارا کون سا جسم کا ایسا عضو ہے کہ جو با حیا ہو، حیا والا ہو؟ نبیوں کے سرور، رسولوں کے افسر، شفیع روز محشر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 4 چیزیں رسولوں علیہم السلام کی سنتوں میں سے ہیں۔ 4 چیزیں رسولوں علیہم السلام کی سنتوں میں سے ہیں۔ ایک عطر لگانا، دوسرا نکاح کرنا، تیسرا مسواک کرنا اور چوتھا حیا کرنا۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور محترم اسلامی بھائیوں اور پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یقیناً ہر رسول، ہر نبی اور ہر ولی با حیا ہی ہوتا ہے۔ سبحان اللہ،
میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ یہاں پر ایسی تربیت فرما رہے ہیں، ایسی تربیت فرما رہے ہیں، کاش کہ یہ بات ہمارے دل پر اثر کر جائے، کاش کہ ہمارا دل چوٹ کھا جائے کہ یقیناً ہر رسول، ہر نبی، ہر ولی با حیا ہی ہوتا ہے۔ اللہ عز و جل کے مقبول بندے کے بارے میں بے حیائی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ آپ فرماتے ہیں جو بے حیا ہے وہ نیک بندہ کہلانے کا حقدار نہیں، جو بے حیا ہے وہ نیک بندہ کہلانے کا حقدار نہیں۔ چچا، تایا، خالہ، ماموں اور پھوپھی کی لڑکیوں، چچی، تائی، ممانی، اپنی بھابھی، نامحرم پڑوسنوں اور دیگر نامحرم عورتوں کو جو قصدن دیکھے، ان سے بے تکلف بنے، فلمیں ڈرامے دیکھے، گانے باجے سنے، فحش کلامی یا گالم گلوچ کرے، وہ بے حیا ہی نہیں بلکہ بے حیا لوگوں کا بھی سردار ہے۔ اگرچہ وہ حافظ ہے، قاری ہے، بظاہر نیک ہے، قائم اللیل و صائم الدہر یعنی رات بھر عبادت کرنے والا اور سال بھر سارا سال روزہ رکھنے والا ہو، اس کے اعمال اپنی جگہ پر، مگر ان کے ساتھ ساتھ بے حیائی کے کام کرنا، جو یہ کرتا ہے بے حیائی کے کام، اس نے اس کی صفت حیا اور نیک ہونے کی خصلت کو سلب کر لیا، نیک ہونے کی خصلت کو سلب کر لیا۔ اور آج کل اس کے نظارے بھی عام ہیں، اچھے خاصے مذہبی حلیے میں نظر آنے والے بے شمار افراد اس مرض میں مبتلا ہیں، یعنی چہرے پر داڑھی، سر پر زلفیں، امامہ شریف، سنت کے مطابق لباس، بلکہ بعض تو اچھے خاصے دین کے مبلغ ہونے کے باوجود حیا کے معاملے میں سراسر محروم ہوتے ہیں، دیور و بھابھی کے پردے کے معاملے میں قطعاً لاپرواہی برت کر جہنم کے حقدار ٹھہرتے ہیں۔ ایسے نیک نما افراد کو کوئی درد بھرا دل رکھنے والا سمجھائے بھی تو ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں۔ جب ان کی بے تکلف دوستوں کے ساتھ گپ شپ کی منڈیاں لگتی اور محفلیں جمتی ہیں تو ان میں بلا وجہ شادیوں اور اخلاق سے گری ہوئی شہوت افزا باتوں کی بھرمار ہوتی ہے، تیری شادی، میری شادی، فلاں کی شادی وغیرہ ان غیر مقدس محفلوں کے عام موضوعات ہوتے ہیں۔ پھر اشاروں کنایوں میں ایسی باتیں کر کے لطف اٹھایا جاتا ہے کہ کوئی با حیا سنے تو شرم سے پانی پانی ہو جائے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ان لوگوں کی کتنی بڑی بدنصیبی و محرومی ہے کہ نفلی عبادتیں و ریاضتیں کریں، فرائض کے علاوہ نفلی نمازیں پڑھیں، نفلی روزے رکھیں، مگر گانوں باجوں، فلموں ڈراموں، غیر عورتوں کو تاکنے جھانکنے اور امردوں یعنی بے ریش خوبصورت لڑکوں پر بری نظر ڈالنے جیسے بے حیائی کے کاموں سے باز نہ آئیں۔ یاد رکھیے، ہزاروں سال کی نفلی نمازوں، نفلی روزوں، کروڑوں اربوں روپوں کی نفلی خیراتوں، بہت سارے نفلی حج اور عمرے کی سعادتوں کے بجائے صرف ایک صغیرہ گناہ سے اپنے آپ کو بچا لینا افضل ہے۔ اتنی ساری نفلی عبادت کے بجائے صرف ایک گناہ صغیرہ سے اپنے آپ کو بچا لینا افضل ہے، کیونکہ کروڑوں نفلی کاموں کے ترک کرنے پر بھی قیامت میں عذاب کی کوئی وعید نہیں، جبکہ گناہ صغیرہ سے بچنا واجب اور اس کے ارتکاب پر بروز قیامت پوچھ گچھ اور سزا کا استحقاق ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، حضور اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم الرضوان سے فرمایا، اللہ عز و جل سے حیا کرو جیسا حیا کرنے کا حق ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ہم نے عرض کیا، ہم اللہ عز و جل سے حیا کرتے ہیں اور سب خوبیاں اللہ عز و جل کے لیے ہیں۔ ارشاد فرمایا، یہ نہیں بلکہ اللہ عز و جل سے حیا کرنے کے معنی یہ ہیں کہ سر اور سر میں جتنے اعضاء ہیں ان کی
اور پیٹ کی اور پیٹ جن جن اعضاء کو گھیرے ہے ان کی حفاظت کرے، اور موت اور مرنے کے بعد گلنے سڑنے کو یاد کرے، اور آخرت کو چاہنے والا دنیا کی زیب و زینت چھوڑ دیتا ہے، تو جس نے ایسا کیا اس نے اللہ عز و جل سے شرمانے کا حق ادا کر دیا۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور محترم اسلامی بھائیوں، پردے میں رہ کر سننے والے اسلامی بہنوں اور میرے مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں اپنے جسم کے تمام اعضاء کو حیا کا عادی بنانا اور گناہوں سے بچانا ہے۔ اعضاء کو گناہوں سے بچانے کی ضمن میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ کچھ مدنی پھول ارشاد فرماتے ہیں، توجہ سے سنیے۔ سر کو برائیوں سے بچانا یہ ہے کہ برے خیالات، گندی سوچ اور کسی مسلمان کے بارے میں بدگمانی وغیرہ سے پرہیز کیا جائے، اور سر کے اعضاء جیسے ہونٹ، زبان، کان اور آنکھوں وغیرہ کے ذریعے بھی گناہ نہ کیے جائیں۔ زبان کو برائیوں سے بچاتے ہوئے بد زبانی اور بے حیائی کی باتوں سے ہر وقت پرہیز کرنا چاہیے۔ یاد رکھیے، اپنے بھائی کو، کسی مسلمان کو گالی دینا گناہ ہے، اور بے حیائی کی باتیں کرنے والے بد نصیب پر جنت حرام ہے۔ آج کل بے حیائی کی باتیں بہت ہوتی ہیں، اسلامی بہنیں بھی کرتی ہوں گی۔ یہ اپنی محفلوں کے بارے میں غور کریں، جب یہ اسلامی بہنیں آپس میں بیٹھتی ہوں گی اپنی سہیلیوں کے ساتھ، کس قسم کی گفتگو ہوتی ہے۔ کسی کی شادی ہو تو شادی کی پردے والی باتیں، اور لڑکیاں خود اپنے منہ سے میری شادی، میری شادی، تیری شادی، اس طرح کے تذکرے بھی عام ہوتے ہوں گے۔ پھر جو مذہبی ماحول میں نہیں ہوتی، یہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کسی نامحرم کو اپنا آئیڈیل بنا لیتی ہوں گی، کسی اداکار کو، کسی گلوکار کو، کسی کھلاڑی کو، کسی خاندان والے کو، اور پھر اپنی دیگر سہیلیوں کو بتاتی بھی ہوں گی کہ فلاں لڑکا مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ یعنی کس قدر بے شرمی، بے حیائی اور بےغیرتی کی بات ہے کہ انسان گناہ کرے اور گناہ کر کے گناہ کا کسی اور پر اظہار بھی کرے۔ گناہ ہے کہ عورت بھی کسی غیر مرد کا تصور جمائے، اس سے متعلق گندی سوچ رکھے، بے حیائی کی باتیں کرے۔ اسی طرح مرد کے لیے ہے کہ مرد غیر عورتوں میں دلچسپی لے، جو نامحرم ہیں، شریعت نے جن پر پردہ رکھا ہے۔ ہم مسلمان ہیں، مسلمان کے گھر پیدا ہوئے، ہم نے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن کرم تھاما ہے۔ ہم مسلمان ہیں، شریعت کے پابند ہیں، ہماری مرضی نہیں چلے گی۔ جیسے عورت ہے، جب دل کیا پردہ کیا، جب دل کیا پردہ نہیں کیا، جس سے دل کیا پردہ کیا، جس سے دل نہیں کیا اس سے پردہ نہیں کیا۔ نہیں، اپنے گھر کی شریعت تھوڑی ہے۔ شریعت نے جن جن سے پردے کا حکم دیا ہے، عورت ان سے پردہ کرے گی۔ محلے میں بے پردہ نکل جانا، شادیوں میں بے پردہ چلے جانا، شادیوں کی محفلوں میں مہندی، مائیوں، ناچ گانے، ویڈیو مووی، فیشن، بے پردگی، بال کھول کر جانا، میک اپ کر کے جانا، ناچنا، توبہ توبہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ شرم کہاں چلی گئی، حیا کہاں چلی گئی، اور ان کے غیرت مند مرد کہاں چلے گئے کہ عام دنوں میں اگر یہ پردے والا گھرانہ ہے تو عام دنوں کے اندر یہ پردے دار لوگ اپنی عورتوں کو پردہ کراتے ہیں، اور عام طور پر گھر کے اندر کوئی مرد آئے تو ایک آواز لگائی جاتی ہے، کوئی غیر مرد آئے کہ گھر کی عورتوں کو پردہ کرواتے ہیں، کسی الگ کمرے میں بھیج دیتے ہیں، اور باہر سے آنے والے مردوں کو دوسرے کمرے میں بٹھاتے ہیں۔ اچھی بات ہے، پردہ کرنا چاہیے، لیکن جب اسی با پردہ گھر کے اندر شادی ہوتی ہے تو انہی با پردہ عورتوں کے برقعے اتر جاتے ہیں، برقعے تو برقعے، ان کے دوپٹے بھی اتر جاتے ہیں، کیونکہ جو فیشن کر کے بال بنایا، ہیئر اسٹائل بنایا ہے، وہ دوپٹے میں تو نظر نہیں آئے گا، جو میک اپ کیا ہے اتنا سارا وہ برقعے میں تو نظر نہیں آئے گا، وہ غیر مردوں کو دکھانا ہے۔ اور پھر مزید بے حیائی کے گانے بجائے جاتے ہیں، حرام کام، اور ڈھول لا کر ڈھول بجایا جاتا ہے، اور پھر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ مسلمانوں کی لڑکیاں ناچتی ہیں، اور بعض جگہ تو مرد بھی موجود ہوتے ہیں، عورتیں بھی ہوتی ہیں، مرد بھی ہوتے ہیں، سب بے ڈھنگے پن کا مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں، ناچ گانا، اچھل کود، عجیب بے حیائی کا تماشا لگا ہوتا ہے، کوئی روکنے والا نہیں، کوئی ٹوکنے والا نہیں۔
کوئی سمجھانے والا نہیں. عام دنوں میں یہی غیرت مند باپ اپنی بیٹی کو پردہ کروائے گا, یہی غیرت مند بھائی اپنی بہن کو پردہ کروائے گا, یہی غیرت مند شوہر اپنی بیوی کو پردہ کروائے گا. لیکن جب خاندان کی کوئی شادی ہوتی ہے, اس بھائی کی غیرت کہاں چلی جاتی ہے, اس باپ کی غیرت کہاں چلی جاتی ہے, اس شوہر کی غیرت کہاں چلی جاتی ہے کہ اس کی گھر کی عورتیں بے پردہ ہو گئیں, ان کے پردے اتر گئے, ان کے چہرے کھل گئے. غیر مرد آ کر ویڈیو مووی بنا رہا ہے, گھر کے اندر آ گیا. عام دن میں ہمارے گھر میں نہیں آ سکتا تھا, لیکن اب شادی کا موقع ہے, ہم خود پیسہ دے کے لائیں. وہی غیرت مند باپ, غیرت مند بھائی, غیرت مند شوہر ایک غیر مرد کو, مووی والے کو پیسہ دے کر اپنے گھر کے اندر لے کر آیا گیا. برقعے بھی اترے ہوئے, ان کے دوپٹے بھی اترے ہوئے, میرے گھر میں آ, میں تجھے لے کر جاؤں گا, تو سب کی مووی بنا, سب کے چہروں کو دیکھ. ہاں عام دن میں نہیں آنے دوں گا تجھے, عام دن میں آئے گا تو میں تجھے نہیں آنے دوں گا. ہاں ابھی شادی کا موقع ہے, تو آ جا. بلکہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کئی جگہوں پر دیکھا گیا ہے, ہمارے پاکستان میں بھی, بنگلہ دیش بھی ایک اسلامی ملک ہے, الحمدللہ اسلامی ملک نعمت ہے, نعمت ہے بہت بڑی ہمارے لیے, کیونکہ ہمارے مدنی قافلے ایسے ممالک میں جاتے ہیں جو اسلامی ملک نہیں, وہاں کیسی کیسی تکالیف, کیسی کیسی بے حیائی, کیسے کیسے معاملات اللہ اپنی امان میں رکھے. بہت بڑی غنیمت ہے کہ اسلامی ملک ہونا, لیکن اسلامی احکام کہاں چلے گئے, شریعت کی پابندی کہاں چلی گئی. تو یہ اسلامی ملک کے اندر یہ مسلمان لوگ کئی ایسے بھی ہیں کہ جو شادیوں میں فنکشن کرواتے ہیں, فنکشن میوزیکل گروپ کو بلواتے ہیں. جب بارات جاتی ہے تو گاڑی آگے چلتی ہے, اس پہ ایکو لگتا ہے, گانے بجتے ہیں, موسیقی بجتی ہے, ڈھول بجائے جاتے ہیں. بعض اوقات فنکشن میں طوائفوں کو لا کے نچوایا جاتا ہے, پیسے لٹائے جاتے ہیں. یہ سب کرنے والے مسلمان ہیں. مسلمان شادی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نکاح کرنا, بلکہ انبیاء کرام علیہ السلام کی سنتوں میں سے ایک سنت نکاح کرنا, اور نکاح کے بڑے فضائل ہیں. بلکہ حکم ہے کہ لڑکی جب بڑی ہو, جیسے بالغہ ہو, اس کا نکاح کر دیا جائے, جتنا جلدی ہو لڑکی کا نکاح کر دیا جائے, لڑکے کا بھی کر دیا جائے تاکہ برائیوں کا خاتمہ ہو. لیکن شادی کی سنت کو ادا کرنے کے لیے اتنے گناہ اتنے حرام کام کیے جاتے ہیں کہ وہ شادی خانہ آبادی ہونے کے بجائے خانہ بربادی بن جاتی ہے. خانہ آبادی ہوگی کیسے؟ اللہ اور اس کے رسول عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے والے کام تو کیے نہیں, سارے بے حیائی والے کام کیے, بے شرمی والے کام کیے, گناہوں والے کام کیے, حرام کام کیے. اب برکت آئے گی کیسے؟ یاد رکھیے برکت کبھی بھی حرام میں نہیں ملے گی, ناجائز کام میں برکت نہیں ملے گی. اللہ اور اس کے رسول عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی والے کاموں میں برکت نہیں ملے گی. پھر روتے رہتے ہیں, پورا نہیں پڑتا, اتنا کماتے ہیں, پتہ نہیں برکت کہاں چلی گئی, گھر میں سکون نہیں ہے, گھر میں ٹینشن ہے, میاں بیوی کی آپس میں ذہنی ہم آہنگی نہیں ہے, انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے, بے سکونی ہے, ٹینشن ہے, لڑائی جھگڑا ہے گھر میں. کہ کیا ہے؟ اولاد نہیں ہوتی, اولاد ہو گئی تو نافرمان ہے, بات نہیں مانتی اولاد. بیٹی ہے تو بڑی ہو کے ماں کا سامنا کرتی ہے, بلکہ معاذ اللہ ایسے بھی واقعات ہے کہ ماں پر ہاتھ اٹھا لیتی ہے. بیٹا ہے تو باپ کی نہیں مانتا, باپ کے سامنے زبان درازی کرتا ہے. یہ کیا ہے یہ؟ پھر ہم بولتے ہیں کہ اس نے جادو کرا دیا, جادو, کالا جادو کرا دیا, بندش کرا دی. ہمارے گھر پر کچھ کسی نے کالا علم کرا دیا ہے تو بندش ہے, کوئی جادو ہے. کوئی کیا جادو کرائے گا, کوئی کیا بندش کرائے گا. یہ ہمارے گناہوں کی اور حرام کاموں کی نحوست ہے کہ ہم نے گناہ کیے, حرام کام کیے, ناجائز کام کیے, اللہ کی نافرمانی والے کام کیے, اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی والے کام کیے, تو آج گھر سے خیر و برکت چلی گئی, سکون چلا گیا, ٹینشن ہی ٹینشن ہے. تو کر لے توبہ, رب کی رحمت ہے بڑی, کر لے توبہ, رب کی رحمت ہے بڑی, قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی. تو میرے میٹھے میٹھے اور محترم اسلامی بھائیوں اور پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں اور مدنی چینل کے ناظرین, اپنے جسم کے ہر عضو کو بے حیائی کے کاموں سے بچائیے. آج ہم جنت کی دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں جنت عطا فرما دے, کرنی بھی چاہیے, اچھی بات ہے. آئیے تو پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک سناتا ہوں. حضور تاجدار مدینہ قرار قلب و سینہ صاحب معطر پسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے با قرینہ ہے, اس شخص پر جنت حرام ہے جو فحش گوئی یعنی بے حیائی کی بات سے کام لیتا ہے. منقول ہے
4 طرح کے جہنمی جو کھولتے پانی یعنی کھولتا ہوا پانی اور آگ کے مابین یعنی آگ کے درمیان بھاگتے پھرتے ویل و سبور یعنی ہلاکت مانگتے ہوں گے. ان میں سے ایک وہ شخص ہے کہ اس کے منہ سے پیپ اور خون بہتے ہوں گے. جہنمی کہیں گے, جہنمی جو خود جہنم کے اندر ہیں, عذاب میں ہیں, بدبو کے مقام پر ہیں, اور جہنمی کہیں گے کہ اس بدبخت کو کیا ہوا کہ ہماری تکلیف میں اضافہ کیے دیتا ہے. کہا جائے گا یہ بدبخت خبیث اور بری بات کی طرف متوجہ ہو کر اس سے لذت اٹھاتا تھا جیسا کہ جماع کی باتوں سے. الامان الامان. حضرت سیدنا شعیب بن ابی سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے, فرماتے ہیں جو بے حیائی کی باتوں سے لذت اٹھائے بروز قیامت اس کے منہ سے پیپ اور خون جاری ہوں گے. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں, مدنی چینل کے ناظرین, غور کریں کہ شہوت کی تسکین کی خاطر تیری شادی میری شادی اور بے شرمی کی باتیں کرنے والے, ڈراموں کے شائقین, فحش اور بے حیائی والی فلمیں دیکھنے والے, سینما گھروں میں جانے والے, فلمی گانے گنگنانے والے, بیان کردہ حدیث پاک سے درس عبرت حاصل کریں. یاد رکھیے حضرت سیدنا ابراہیم رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں فحش کلامی یعنی بے حیائی کی باتیں کرنے والا قیامت کے دن کتے کی شکل میں آئے گا. مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان فرماتے ہیں خیال رہے کہ تمام انسان قبروں سے بشکل انسانی اٹھیں گے, پھر محشر میں پہنچ کر بعض کی صورتیں مسخ ہو جائیں گی. تو انسان اکثر اوقات معززین کے سامنے بے حیائی کی باتیں کرتے ہوئے شرماتا ہے, لیکن افسوس 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 100 کروڑ افسوس, الٹی سیدھی باتیں کرتے وقت یہ احساس نہیں رہتا کہ ہمارا معزز ترین رب العالمین سب کچھ سن رہا ہے. چنانچہ حضرت بشر حافی علیہ رحمت اللہ کافی نہایت ہی کم گفتگو کرتے اور اپنے دوستوں کو فرماتے تم غور تو کرو کہ اپنے اعمال ناموں میں کیا لکھوا رہے ہو, یہ تمہارے رب عز و جل کے سامنے پڑھا جائے گا. تو جو شخص قبیح یعنی شرمناک گفتگو کرتا ہے اس پر حیف یعنی افسوس ہے. اگر اپنے دوست کو کچھ لکھواتے ہوئے کبھی اس نے برے الفاظ لکھواؤ تو یہ تمہاری حیا کی کمی کی وجہ سے ہے, تو اپنے رب عز و جل کے ساتھ ایسا معاملہ کتنا برا ہوگا یعنی جب نامہ اعمال میں بے حیائی کی باتیں ہوں. تو آج نہ ہماری زبان میں حیا ہے, نہ ہماری آنکھوں میں حیا ہے. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی فرماتے ہیں کہ پہلے کی عورتیں تو اس قدر باحیا ہوتی تھیں, اس قدر حیادار ہوتی تھیں کہ اپنے شوہر کا نام لیتے ہوئے بھی جھجکتی تھیں اور مننے کے ابو وغیرہ کہتی تھیں, مگر اب تو بلا تکلف میرے میاں, میرے شوہر, میرے ہسبینڈ وغیرہ کہتی ہیں. اور مرد بھی میرے بچوں کی امی وغیرہ کہنے کے بجائے میری بیوی, میری وائف, میری گھر والی کہتے ہیں. اپنے بچوں کے ماموں کا تعارف کروانے کا کافی شوق دیکھا گیا ہے, اگرچہ وہ کزن ہو تب بھی بلا ضرورت صرف سالہ کہہ کر تعارف کروائیں گے. غالباً نفس کی لذت کے لیے ایسا کیا جاتا ہوگا. کوشش فرمائیے کہ مہذب الفاظ زبان پر آئیں. ہاں کوئی ایسی ضرورت ہے کہ جس میں اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تو بیوی یا شوہر یا رشتہ بتانے میں حرج نہیں ہے, لیکن عام طور پر یہی کہا جائے بیوی کے لیے کہ یہ میرے بچوں کی امی ہیں, کہ میرے بچوں کی امی نے یوں کہا. اسی طرح اسلامی بہنیں بھی کہیں کہ میرے بچوں کے ابو نے یہ کہا یا میرے بچوں کے ابو یوں کہتے ہیں. اسی طرح اپنے بچوں کے ماموں یعنی جن کو عام طور پر سالہ کہا جاتا ہے, تو امیر علیہ سنت فرماتے ہیں کہ یہ بھی حیا والا لفظ نہیں ہے سالہ. تو بچوں کے ماموں, اسی طرح سالی, یہ بھی امیر علیہ سنت پسند نہیں فرماتے, فرماتے ہیں میری بچوں کی خالہ. اگر بچہ ہو گئی تو یوں بھی کہہ سکتے ہیں بلال کی امی. تو یوں حیا والے الفاظ استعمال کریں گے تو انشاءاللہ بہت زیادہ اس کی برکتیں ملیں گی. یہاں تو امیر علیہ سنت کہ جن سے نکاح ہوا یعنی شوہر جو ہے
اس کے لیے حیا والے لفظ استعمال کرنے کا فرما رہے ہیں. اگر عورتیں یا لڑکیاں ابھی جس سے منگنی ہوئی ہے، خالی جس سے منگنی ہوئی ہے، یا منگنی بھی نہیں ہوئی، ابھی خالی گھر والوں نے بات کی ہے یا رشتہ وہاں کرنے کی بھی بات ہی چلی ہے اور ابھی سے اس کے تذکرے شروع کر دیے، نامحرم جب تک نکاح نہیں ہوتا تو کسی بھی مرد سے یعنی نامحرم مرد سے بات چیت کرنا یا اس کے تذکرے کرنا یہ حیا کا کام نہیں ہے. خدا نہ خواستہ اگر ایسا کوئی معاملہ ہے تو اپنے آپ کو بچائیے ورنہ دنیا بھی برباد، آخرت بھی برباد. کوئی بھی نامحرم ہو، نہ اس سے فون پر بات کریں، نہ پردے میں رہ کر بات کریں، نہ تحریر کے ذریعے، خط کے ذریعے، مکتوب لیٹر کے ذریعے، نہ SMS کے ذریعے، نہ ای میل کے ذریعے، نہ انٹرنیٹ کے ذریعے. ضرورت کیا کسی غیر مرد سے بات کرنے کی، کسی غیر مرد کے تذکرے کرنے کی؟ یا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کوئی پسند ہے تو اس کے تذکرے کرنے کی؟ یہ ہمارا کام نہیں ہے. مسلمان ہیں، قربان جائیے بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی حیا پر اور ان کے پردے پر کہ آپ جو میری اسلامی بہنیں ہیں جو پردے میں رہ کر سن رہی ہیں، ان کی آئیڈیل تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی شہزادی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہیں. اور سبحان اللہ قربان جائیے ایک روایت کا مفہوم الخلاصہ ہے کہ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی شہزادی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا پل صراط سے گزریں گی تو ایک ندا آئے گی، ایک آواز آئے گی کہ تمام لوگ اپنی آنکھوں کو حیا سے نیچی کر لیں کہ اللہ عز و جل کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی شہزادی یہ پل صراط سے گزر رہی ہیں. آپ انہی کو مانتی ہیں، انہی کے تذکرے کرتی ہیں، ان سے محبت کرتی ہیں، عمل بھی تو کریں، پردہ بھی تو کریں. پردہ شرعی پردہ، واقعی پردہ ہو، جس کو پردہ کہتے ہیں نا اللہ کے خوف کی وجہ سے پردہ، وہ پردہ دنیا کی وجہ سے پردہ نہیں. بعض اوقات سسرال میں جانے کے بعد سسرال کا ماحول اگر پردے والا ہے تو سسرال میں پردہ کر لیا، لیکن جب یہ اپنے میکے گئی تو پردہ اتر گیا، یہ تو پردہ نہیں ہوا. شوہر اگر بچوں کے ابو آپ کے مدنی ماحول سے وابستہ ہیں، انہوں نے پردے کا ذہن دیا تو ان کے سامنے پردہ کر لیا اور اپنے گھر گئیں تو پردہ اتار دیا. یا اگر آپ ماحول سے وابستہ ہیں، ذہن نصیب مدنی برقع یہاں بھی ہوتا ہو، پاکستان کے بڑے بڑے شہر، بڑے بڑے ماڈرن شہر، کراچی جیسا ماڈرن شہر، الحمدللہ دعوت اسلامی کی مدنی ماحول کی برکت سے باب المدینہ کراچی کے اندر بھی الحمدللہ اسلامی بہنیں بے شمار اسلامی بہنیں کہ الحمدللہ مدنی برقع پہنتی ہیں، دستانے پہنتی ہیں، موزے پہنتی ہیں. پردہ ہو تو پھر حقیقی معنوں میں پردہ ہو کہ نہ آپ کے ہاتھ کسی کو نظر آئے نہ پاؤں نظر آئے. اور بعض عورتیں پردہ کرتی ہیں لیکن پردے میں بھی اپنی نفس کی اطاعت کرتی ہیں. کیسے؟ کہ وہ نقاب والا جس میں حجاب لگا لیا، جس میں آنکھیں نظر آ رہی ہیں. آج کل تو ایسا بدنگاہی کا دور ہے کہ بے شرم اور بے حیا لوگ تو عورتوں کے لباس تک کو تکتے ہیں، برقعے تک کو تکتے ہیں. تو میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی دامت برکاتہم عالیہ فرماتے ہیں کہ پرکشش اٹریکشن والے برقعے یہ نہ پہنے عورتیں. باریک برقعے جس میں لباس چھلکتا ہو یا جس پہ پھولدار کڑھائی ہوتی ہو تو یہ پھر پردہ تو نہ ہوا. یہ پھولدار کڑھائی کر کے جو آپ نے اگر پردہ کیا ہوا ہے تو یہ پھولدار کڑھائی کس کو دکھانی ہے؟ کیا معاذ اللہ یہ ذہن ہے کہ لوگ اس کو دیکھیں، غیر مرد دیکھیں اس کو؟ اور آپ کہتی ہیں کہ نہیں ہمارا کوئی ایسا ذہن نہیں تھا، تو پھر کس کے لیے بنائی؟ کس کے لیے اپنے برقعے پر کڑھائی کروائی ہے؟ یہ فیشن جو کروایا ہے، یہ جو اتنی مہنگی اس کو برقعے کو اپنے سلوایا ہے کہ یہاں بھی ڈیزائن، یہاں بھی ڈیزائن، یہاں بھی ڈیزائن، تو یہ تو پھر حقیقی معنوں میں جو ایک سادہ پردہ ہونا چاہیے تھا وہ تو پردہ نہ ہوا. یہ تو پھر بھی آپ پردہ کر کے بھی فیشن کی پتلی بن گئی. تو یہ نفس کے لیے ہوا. پھر پردہ تو سادگی ہے. دیکھیں الحمدللہ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم عالیہ نے اسلامی بھائیوں کو ایک سادگی کی تربیت دی. تو آج کتنے ایسے نوجوان بڑی بڑے گھرانوں سے، پڑھے لکھی فیملی سے، پیسے والے، بڑے بڑے کاروبار کرنے والے، جب ان کا سادگی کا ذہن بن گیا تو صرف سفید کرتا پہنتے ہیں، سفید کرتا پاجامہ. حالانکہ رنگین لباس پہن سکتے ہیں، جائز ہے، منع نہیں ہے شرعن، لیکن کیا کہ سادگی اپنانی ہے. سادگی کہ سادگی میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت پیاری سنت ہے. یہ سادگی میں بہت برکت ہے. یہ دیکھیں نا، یہ بھی تو برکت ہے کہ جیسے اسلامی بھائی سفید لباس پہنتے ہیں
تو اب ظاہر بات ہے سفید لباس ہے تو ٹھیک ہے، اب رنگ برنگی میں تو یہ رنگ لیں گے وہ رنگ لیں، یہ ڈیزائن لیں گے وہ ڈیزائن لیں، پھر یہ ڈیزائن پرانا ہو گیا اب کیا کریں گے؟ تو الحمدللہ ہمارے سفید لباس کا ڈیزائن پرانا ہی نہیں ہوتا، بس یہی چلتا رہتا الحمدللہ۔ امامہ شریف باندھ لیا، چادر لے لی ہے، تو یہ تو کتنا دنیا بھر میں جاتے ہیں، جہازوں میں ہوائی جہاز میں بیٹھ کے جاتے ہیں، لندن جاتے ہیں، انگلینڈ جاتے ہیں، امریکہ جاتے ہیں، چائنا جاتے ہیں، دنیا بھر میں دعوت اسلامی کے مدنی قافلے جاتے ہیں، مکے میں جاتے ہیں، مدینے میں جاتے ہیں، سب اسی حلیے میں جاتے ہیں الحمدللہ۔ کیا شرمانا؟ تو اگر اسلامی بہنیں ان کو تو زیادہ سادگی اپنانی چاہیے، کیونکہ بی بی فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے موضوع پر ایک بیان ہے کہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سادگی، ایک بیان ہے امیر علیہ سنت کا آقا کی شہزادی، یہ سنیں آپ پتہ لگے گا۔ وہ اگر شادی میں کسی کی جائیں اور بہت سارا فیشن کر کے جائیں تو کس کو دکھانا ہے یہ؟ ہاں عورت کے لیے اجازت ہے کہ جائز اشیاء سے اپنے شوہر کے لیے میک اپ کر سکتی ہے، لیکن شادی میں تو آپ کا شوہر تو الگ ہوگا، وہ تو عورتوں میں آئے گا نہیں، وہاں کس کو دکھانا؟ پھر ہوتا ہے کہ اگر میک اپ نہیں کریں گے تو لوگ کیا بولیں گے کہ شاید اس خوشحال نہیں ہے۔ بعض عورتیں اس طرح کہتی ہوں گی کہ ہم تو اس لیے بند سور کے جاتے ہیں کہ لوگوں پر اچھا تاثر پڑے کہ ہم دعوت اسلامی والی ہیں، تو ہم دنیا سے پیچھے نہیں ہیں، ہم بھی معاشرے کے ساتھ ہیں، کہ ہم بھی کھاتی پیتی فیملی سے ہیں، ہم کوئی غریب نہیں ہیں۔ تو یہ سب شیطانی وسوسے، نفس کی ایک ہیلا بازی ہے، قربان جائیے۔ میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت فرماتے ہیں کہ سادگی میں وہ حسن ہے کہ یہ آرٹیفیشل فیشن میں وہ حسن آ ہی نہیں سکتا، حقیقی حسن ہی سادگی میں ہے۔ اتنا سارا میک اپ تھوپ کر آرٹیفیشل چہرہ بنائیں گے تو پسینہ آ گیا تو سارا میک اپ چلا جائے گا، بلکہ اور حلیہ بگڑ جائے گا۔ تو بس یہ کہ سادگی اپنائیں، اور برقع بھی سادہ ہو، مدنی برقع خیمہ نما۔ اب اس میں شرم آتی ہو تو پھر اللہ کے لیے تو پھر وہ نہ ہوا نا، شرم تو گناہ کرنے میں آنا چاہیے، نیکی کرنے میں کائے گی شرم؟ تو یہاں میری جتنی بھی اسلامی بہنیں بیٹھی ہیں، ایک تو پردے کی نیت کر لیں کہ انشاءاللہ پردہ کریں گی، شرعی پردہ کریں گی، اور گناہوں سے بچیں گی، اپنے محلے میں بھی بے پردہ نہیں نکلیں گی، شادیوں میں بے پردہ نہیں جائیں گی، اور جو پردہ کرتی بھی ہیں تو خاندان کے وہ مرد، چچا زاد، تایا زاد، مامو زاد، پھوپھی زاد، بہنوئی ہیں، دیور ہیں، جیٹھ ہیں، ان سب سے پردہ ہے، سب سے پردہ ہے، ان سے بھی پردہ کرنا پڑے گا۔ تو آج سے میری تمام اسلامی بہنیں یہ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ اللہ عز و جل کی رضا کے لیے شرعی پردہ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ کو مدنی برقع پہنتے ہوئے شرم آتی ہو تو کچھ عرصے پہلے ہمارا ٹیلی فون کے ذریعے امریکہ مشورہ ہو رہا تھا، اسلامی بہنوں ہی کا مشورہ تھا، اسلامی بھائی بھی تھے، اسلامی بہنیں بھی تھیں، الگ الگ بیٹھ کر پردے میں سن رہے تھے، بذریعہ آواز ہم پاکستان سے مشورہ کر رہے تھے۔ تو اسی طرح میں نے حیا کا اور پردے سے متعلق عرض کیا، مدنی برقعے کی ترغیب دلائی، تو مجھے فوراً امریکہ سے SMS آیا، جواب آیا کہ الحمدللہ امریکہ کے اندر بھی چند اسلامی بہنوں کے بارے میں آیا کہ وہ امریکہ کے اندر مدنی برقع پہنتی ہیں۔ وہ بیان کینیڈا میں بھی ریلے ہو رہا تھا، کینیڈا سے مجھے جواب آیا کہ الحمدللہ کینیڈا کے اندر بھی اسلامی بہنیں مدنی برقع پہنتی ہیں، دستانے پہنتی ہیں، موزے پہنتی ہیں۔ تو عمل کرنے والے کے لیے نہ امریکہ میں رکاوٹ ہے، نہ انگلینڈ میں رکاوٹ ہے، نہ کینیڈا میں رکاوٹ ہے، نہ پاکستان میں رکاوٹ ہے، نہ ہندوستان میں رکاوٹ ہے، نہ بنگلہ دیش میں رکاوٹ ہے۔ رکاوٹ ہے تو خالی نفس کی رکاوٹ ہے، نفس نہیں مانتا، نفس چاہتا ہے کہ اچھے اچھے پرکشش اٹریکشن والے فیشن والے برقعے ہوں۔ تو ٹھیک ہے، پھر پردہ کیسا ہوگا آپ دیکھ لیں۔ پھر گھر میں اگر ٹی وی ہے تو ٹی وی پر صرف مدنی چینل دیکھیں، صرف مدنی چینل، اس کے علاوہ آپ اگر کوئی بھی چینل لگائیں گی تو اس میں موسیقی آئے گی، موسیقی حرام ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں کے لیے بالخصوص ہے کہ میرے اسلامی بھائی جو ہیں اپنے گھروں میں مدنی چینل رائج کریں اور دیگر گناہوں والے چینل سے بچیں، بے حیائی والے چینل سے بچیں۔ تو گھر گھر مدنی چینل کو عام کریں، اسلامی بہنیں اجتماع کی پابندی کریں، گھر میں فیضان سنت کا درس دیں، شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی دامت برکاتہم عالیہ کے عطا کردہ 63 مدنی انعامات پر اسلامی بہنیں عمل کریں، 72 مدنی انعامات پر اسلامی بھائی عمل کریں۔ اپنے گھر کے مردوں کو آپ اجتماعات میں بھیجیں، مدنی قافلوں میں بھیجیں، ان کو شریعت کا پابند بنائیں، اپنی اولاد کو سنتیں سکھائیں، اپنی اولاد کو نیک بنائیں، حافظ بنائیں،
قاری بنائیں، عالم بنائیں، نیک بنائیں، ان کو اچھی اچھی باتیں سکھائیں، اپنے بچوں کو مدنی چینل دکھائیں، اولیاء کرام کی محبت ان کے دلوں میں ڈالیں، صحابہ کرام علیہم الرضوان کی محبت ان کے دلوں میں ڈالیں، انبیاء کرام علیہم السلام کی محبت ان کے دلوں میں ڈالیں، اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے بچوں کے دلوں میں ڈالیں۔ لڑکی جب 9 سال کی ہو جائے تو اس کو پردے کا حکم کریں، اس کو پردہ کرانے کا ذہن دیں، بلکہ شرعاً یہ حکم ہے کہ جب بچہ آپ کا 7 سال کا ہو جائے اس کو نماز کا حکم کریں، اور جب 10 سال کا ہو جائے اس کو نماز نہیں پڑھتا مار کے پڑھائیں۔ تو آج عورتیں اپنے بچوں کو کام کاج پر بھیجتی ہوں گی، پڑھنے کے لیے بھیجتی ہوں گی، اسکول بھیجتی ہوں گی، کالج بھیجتی ہوں گی، نوٹ کمانے، ٹکا کمانے بھیجتی ہوں گی، کیا نماز کے لیے بھیجتی ہیں؟ اپنے بچوں کو فجر کے لیے اٹھاتی ہیں؟ کیا آپ کے گھر میں روزانہ تلاوت قرآن ہوتی ہے؟ کیا کھانا سنت کے مطابق دعا پڑھ کے کھایا جاتا ہے؟ اس طرح بہت ساری باتیں ہیں۔ انشاءاللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں گے، آپ بھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں گی، اجتماعات میں آتی رہیں گی، مدنی انعامات پر عمل کرتی رہیں گی، گھر میں فیضان سنت کا درس دیتی رہیں گی، تو انشاءاللہ عز و جل کرم ہی کرم ہو جائے گا انشاءاللہ، کیونکہ زندگی بے حد مختصر ہے، ان قریب مر جائیں گے، اندھیری قبر میں چلے جائیں گے، اپنے کیے کا حساب و کتاب دینا ہوگا۔ آج لائٹ چلی جاتی ہے، ڈر لگتا ہے، طبیعت خراب ہوتی ہے، گھبراہٹ ہو جاتی ہے، گرمی ہو پریشان ہو جاتے ہیں، قبر میں ہمارا کیا بنے گا؟ ہزاروں سال قبر میں کس طرح رہیں گے؟ تنہا کس طرح رہیں گے؟ کون مدد کے لیے آئے گا؟ کہاں سے روشنی آئے گی؟ کہاں سے ہوا آئے گی؟ کس کو مدد کے لیے پکاریں گے؟ اور گناہوں کے سبب، نمازیں چھوڑنے کی وجہ سے، بے پردگی کرنے کی وجہ سے، فحش کلامی کرنے کی وجہ سے، بد نگاہی کرنے کی وجہ سے، اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم کے ناراض ہونے کی وجہ سے اگر قبر میں سانپ آ گئے، بچھو آ گئے، ہمیں ڈسنے لگے، ہمارے قبر میں آگ جلا دی گئی، کہاں جائیں گے؟ کس کو مدد کے لیے پکاریں گے؟ تو ابھی زندگی چل رہی ہے، سانس کی مالا چل رہی ہے، زندگی کا وقت بہت تھوڑا ہے، توبہ کر لیجئے۔ یہ سانس کی مالا بس اب ٹوٹنے والی ہے، یہ سانس کی مالا بس اب ٹوٹنے والی ہے، غفلت سے مگر دل کیوں بیدار نہیں ہوتا؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مقبول جہاں بھر میں ہو دعوت اسلامی، صدقہ تجھے اے